اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم رموز اوقاف سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ رموز اوقاف یعنی کسی بھی زبان کو بولتے وقت انداز بیاں، آواز کا اتار چڑھاؤ اور اوقاف کی وجہ سے بات کس معنی و مفہوم کے ساتھ پیش ہو رہی ہے یہ سمجھنا آسان ہوتا ہے، مگر انہی کلمات اور مواد کو تحریری شکل میں پیش کرنا ہو تو کچھ مخصوص علامات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کہاں اور کتنا ٹھہرنا ہے، کب اور کیوں ٹھہرنا ہے، الفاظ کیسے ادا کرنا ہے، ان تمام باتوں کو کچھ علامات سے واضح کیا جاتا ہے۔ یہی علامات رموز اوقاف کہلاتی ہے۔ رموز اوقاف یعنی پنچویشن مارکس، جس میں ختمہ، سکتہ، استفہامیہ، وقفہ، فجائیہ، رابطہ، واوین، تفصیلہ جیسی علامات شامل ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ختمہ یعنی فل اسٹاپ۔ ختمہ جب جملہ پورا ہو جائے تو یہ علامت استعمال کرتے ہیں، جیسے ابو آئے، سورج غروب ہو رہا تھا، اونٹ ریگستان کا جہاز کہلاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے۔ یہاں دیکھیے ہر بیان کے مکمل ہونے کے بعد یہ علامت لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس علامت کا استعمال مخففات میں بھی کیا جاتا ہے، جیسے ایم پی یعنی ممبر آف پارلیمنٹ، ایم اے یعنی ماسٹر آف آرٹ، پی ایم یعنی پوسٹ مارٹم، پی جی یعنی پوسٹ گریجویٹ، ٹی بی یعنی ٹیوبرکلوسس۔ اس طریقے سے مخففات میں اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ موضوع کے تحت دوسری علامت ہے سکتہ۔ سکتہ جسے انگریزی میں کوما کہتے ہیں۔ سکتہ جملے میں مختصر ٹھہراؤ کے لیے اس علامت کا استعمال ہوتا ہے۔ اس علامت کو سکتہ کہتے ہیں۔ دو فقروں کے درمیان مختصر ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، جیسے زید سے کہوں کہ وہ نماز وقت پر ادا کرے۔ سکتے کی وضاحت کے لیے چند مثالیں اور دیکھتے ہیں۔ دو مسافر سوار ہوئے اور بس چل پڑی۔ وہاں کیلے، امرود، انانس اور آم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، اس کے دربار میں سب کا مقام یکساں ہے۔ وہاں برف کی سڑکیں، برف کے سنیما گھر اور برف کے اسکول ہوتے ہیں۔ اگلی علامت ہے وقفہ۔ وقفہ یعنی سیمی کولن۔ وقفہ جملے میں سکتے سے کسی قدر طویل وقفے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثال، وہ کچھ دیر کے لیے رکا، آس پاس دیکھا اور پھر کھائی میں اترنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میں نے ناصر کو گھر بلایا، پھر اسے معاملات کی نزاکت سمجھائی۔ جیسے ہی کورم پورا ہوا، جلسے کی کارروائی آگے بڑھنے لگی۔ اگلی علامت ہے استفہامیہ علامت، یعنی کہ کوشچن مارک۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو استفہام کے معنی پوچھنے اور سوال کرنے کے ہوتے ہیں۔ جس جملے سے سوال کا پوچھا جانا ظاہر ہو اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس کے آخر میں سوالیہ علامت لگاتے ہیں، جیسے دھنک میں کتنے رنگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر عبدالکلام کی ابتدائی تعلیم کہاں مکمل ہوئی۔ کچھ اور سوالات دیکھتے ہیں۔ نصیباً کیوں پریشان تھی، بوڑھی کاکی شامیانے میں کیوں چلی آئی، چچا چھکن نے دودھ میں پھونک ماری تو کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کن القابات سے یاد کیا جاتا ہے، مغلیہ دور میں تعمیر کردہ 5 تاریخی عمارتوں کے نام لکھیے۔ اگلی علامت ہے فجائیہ علامت، یعنی کہ ایکسکلیمیشن مارک۔
فجائیہ علامت جملے میں کسی جذبے یا مخاطب کے لیے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو جن لفظوں اور جملوں میں خوشی، حیرت، خوف اور تعجب کا اظہار ہو وہاں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جیسے مرحبا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اوہو، تف، افسوس، آہ، ہائے اللہ، ہائے افسوس، شاباس وغیرہ کے استعمال کے فوراً بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ چلیے فجائیہ علامت سے متعلق چند جملے دیکھتے ہیں۔ ہائے افسوس وہ زمانہ نہ رہا، تف آپ کی اس گھٹیا سوچ پر، شاباس تم نے تو کمال ہی کر دیا، سبحان اللہ کیا دلکش انداز بیاں ہے، اف کیسی بھیانک رات ہے، کاش ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دوہراتے۔ فجائیہ علامت کا استعمال مخاطب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جب ضمیر مخاطب جمع کی صورت میں ہو تو نون کو نہ ہٹا کر فجائیہ علامت استعمال کی جاتی ہے، جیسے پیارے بچوں تم اس ملک کا مستقبل ہو، مسلمانوں تم دعوت حق کے علمبردار ہو، دوستو یہ وقت سونے کا نہیں ہے، سپاہیوں امتحان کی گھڑی آ چکی ہے۔ اگلی علامت ہے رابطہ یعنی کہ کولن۔ رابطے کا ٹھہراؤ وقفے سے زیادہ ہوتا ہے، عام طور پر اسے اقوال اور ذیلی عنوانات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، یا تو دیوانہ ہنسے یا جسے تو توفیق دے، انمول موتی، نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، پروگرام منزل بمنزل کچھ اس طرح ہے۔ رموز اوقاف کی روح سے اگلی علامت ہے تفصیلہ۔ تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ نشان لگاتے ہیں۔ تفصیل یا وضاحت بیان کرنے والی اس علامت کو وقف اشارے بھی کہتے ہیں، جیسے ضرب کے اجزاء مضروب، مضروب فی اور حاصل ضرب ہیں۔ نباتات کے حصے جڑ، تنا، پیڑ، پتے، پھول، پھل نباتات کے حصے ہیں۔ بھارت کے بڑے شہر ممبئی، کلکتہ، دہلی، آگرہ، بنگلور اور حیدرآباد وغیرہ ہیں۔ اگلی علامت واوین یعنی کوٹیشن مارکس۔ واوین یعنی متکلم یعنی کہنے والے کے بیان کو ہو بہو لکھنے کے بعد اس بیان کے دونوں جانب یہ نشان یعنی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ اے ببلو سوتے کیوں نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں، دادی اماں بولی۔ یہاں دی گئی دونوں حدیثیں ہو بہو لکھ کر انہیں واوین میں رکھا گیا۔ تیسرا بیان دادی اماں کا ہے جسے واوین میں لکھا گیا۔ اب یہاں دی جانے والی ان علامات کا تعلق رموز اوقاف سے نہیں ہے، لیکن لکھتے وقت ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ علامات تقریم و تعظیم کے لیے لکھی جاتی ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواد، انبیاء کرام کے نام کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور اولیاء کرام کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ادبی لحاظ سے کچھ علامتیں لکھی جاتی ہیں، جیسے تخلص کے لیے ایک مخصوص علامت لکھی جاتی ہے۔ مضمون میں کہیں ایک شعر دیا ہوا ہو تو عین سے ظاہر کیا جاتا ہے، پورے شعر کے لیے ایک دوسری علامت جو یہاں دکھائی گئی لگائی جاتی ہے، صفحہ نمبر کے لیے سواد، اور جملے معترضہ لکھنے یا بیان کی شدت کے اظہار کے لیے خط یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اسی موضوع پر چند سوالات آپ کے سامنے پیش ہے۔ جملے میں تعجب، خوشی اور حیرت کے اظہار کے بعد خالی جگہ علامت استعمال ہوتی ہے، فجائیہ، استفہامیہ، تفصیلہ اور واوین۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے قوس میں دی گئی علامت کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ، وقفہ، فجائیہ اور رابطہ۔ اگلا سوال ہے ہم نے سرکس میں شیر، بھالو، گھوڑے اور ہاتھی دیکھے، اس جملے میں سکتے کا استعمال کتنی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ 1، 2، 3
ہو نہیں سکتا۔ اگلا سوال ذیل میں کون سا بیان درست ہے؟ سوال کا پوچھا جانا، فجائیہ علامت، حیرت کا اظہار، سکتے کا استعمال، جملے کا پورا ہونا، سوالیہ نشان، بات کا ہو بہو لکھنا، واوین کا لگانا۔ ماں نے کہا میرا راجو بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، اس جملے میں کون کون سی علامات استعمال ہوئی ہے؟ وقفہ، واوین اور ختمہ، سکتہ، وقفہ اور ختمہ، واوین، ختمہ اور فجائیہ، رابطہ، واوین اور ختمہ۔ کاش وہ کچھ دن اور زندہ رہتے، اس جملے میں کون سی علامت استعمال ہوئی ہے؟ سکتہ اور ختمہ، وقفہ اور ختمہ، فجائیہ اور ختمہ، رابطہ اور ختمہ۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، چلیے اس قول کے ساتھ الوداع لیتے ہیں۔ مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔